رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمین من احب الیہ هذان الرجلین لعم ابا جہل وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. کل حمد و ثنا اللہ تعالی مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری عمروں کو دراز فرمایا، اور ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی اس کی بارگاہ میں اس کی شکر گزاری کے لیے حاضری کا موقع عنایت فرمایا. عزیزوں اور بزرگوں، ہر لمحہ خدا کی حمد، شکر، اس کا ذکر، یہ اس کا ہم پر حق ہے. اللہ جل مجدہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے جو ہمیں عرفانیت عطا فرمائی ہے، یہ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے کہ ہم خدا شناسا ہیں، رب شناسا ہیں. اللہ کی وحدت رحمت للعالمین خاتم النبیین والرسول کے ذریعے ہم نے حاصل کیا. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت بھی فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدہ کی سنتیں بھی تم پر کیا ہے، ضروری ہے. تو یہ ہمارے لیے اتباع کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے سرخروئی اور کامیابی کا سیڑھی ہے، زینہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف عروج کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، سبقت لے آ سکتے ہیں. عزیزوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ 2-4 دن بعد اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس سال کے آغاز کی پہلی تاریخ کے دن خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن. اب جو یہ یادگار ایام ہوتے ہیں، اس سے ہمیں
ہمیشہ آنے والی زندگی کے لیے مرحلے طے کرنے والے خطوط کھینچنے ہوتے ہیں، راستے بنانے ہوتے ہیں، اور یہ تواریخ جو اپنے اندر ایک بنیادی طور پر ترقی اور زوال کے خطوط بیان کرتی ہے، تو ان تواریخ کو ہم اپنی زندگی میں آنے والے مرحلوں کے لیے کیسے استعمال کریں، یہ فہم فکر ہمیں اس سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اور آپ اللہ جل مجدہ کے پاس کس قدر محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو اللہ نے پسند فرمایا۔ کسی اور صحابی کو یہ درجہ، اس طریقے کا، یہ مثل، ان کے مثل حاصل نہیں۔ یہ آپ کی برتری ہے، یہ آپ کی فوقیت ہے، یہ آپ کی اہمیت ہے، آپ کی فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابتدائے اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔ جب اسلام کے حالات مختلف بھی تھے، ابتدائے اسلام میں بہت سارے حالات تغیرات کی طرف آ رہے تھے، تو اللہ کے حبیب سرور کائنات خاتم النبیین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، من حب ھذا الرجلین الیک، تیرے نزدیک ان دونوں میں سے جو کوئی محبوب ہے، دو کو اللہ کے محبوب نے منتخب فرمایا، چنا، اور ان دو کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال فرما رہے کہ اے پروردگار عالم اسلام کو عزت دے، ان دو اشخاص میں سے جو زیادہ تر تیرے پاس حبا محبوب ہے، من حبا ھذان رجلان الیک، ان دونوں میں سے جو زیادہ پسندیدہ ہے ان میں سے کسی ایک کو جو تیرے پاس زیادہ بولیے حبا پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ ایک لیعم ابو جہل، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب، تو اللہ جل مجدہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائی کہ آپ اسلام میں دائر اسلام میں آئے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور کیسے مانگا؟ جو تیرے پاس محبوب ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ کے بولیے محبوب ہوئے، اور اللہ نے آپ کو پسند کیا، اور اس لیے آپ کو دل میں محبت رسول آیا، اور وہ اسلام سے آشنا ہوئے، اسلام میں دائر اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد اسلام کا عروج ہوا، عز الاسلام کا معاملہ اس کے بعد شروع ہوا، اور دنیا تعریف دیکھتی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سند دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، اور صحابہ کے بارے میں دوسرے کا تعریف آتی سورہ فتح کے آخر میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی سیرت کیسی ہے؟ یہ دوسروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دیں، اور سیدنا عمر فاروق کی حیات میں آپ یہی دیکھیں گے کہ مومنین کے لیے آپ کتنے رحم دل اور کیسے فیاض اور کیسے ایثار تباہ اپنی شخص ہے، اور کفار کے دلوں میں کیسی ہیبت ڈالنے والے، اور کیسا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ اللہ کے محبوب نے آپ کو فاروق کا لقب ایسے عطا نہیں کیا،
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحق علی لسان العمر وقلب، حق تو حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان اور دل میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو حق کا پاسباں ہونے کی ضمانت کس نے دی؟ ساقی کوثر خاتم النبیین محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آپ نے ضمانت دی کہ عمر کا حق ہے۔ الشیطان یحارب من عکس العمر، عمر کے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا۔ اور فرمایا یہ فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ ایک سب سے پہلی فضیلت آپ کی سمجھنے کے لیے یہ چیز غور کریں کہ اللہ نے اپنی پسند کو عمر بن خطاب کے ذریعے ظاہر کیا کہ یہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ پھر دوسرا اللہ کے حبیب کی دعا ہے، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حق ان کی زبان اور قلب سے جاری ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایسے الہامی جیسے سابقہ انبیاءوں کو الہام ہوا کرتا تھا اللہ کا، ویسا سچا الہام وہ مکاشفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اکثر آپ بولتے وہ وہی بن جاتے، آپ مشورہ دیتے وہ مشورہ وہی بن جاتے۔ اور فرمائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی فضیلت میں آقا علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا وہو عمر او کما قال رسول، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے۔ سبحان اللہ۔ کسی اور صحابہ کے بارے میں پیارے آقا کیسا قول ہے؟ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ جیسے دوسرے صحابہ کی فضیلتیں آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ ان کی اپنی ہیں اور ان کی اپنی ہے، ان سے ان کا تقابل نہیں، ان سے ان کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی خوبی ہے، ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان کر کر دوسروں میں آپ کو ممتاز کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابوبکر صدیق میں افضل ہو۔ ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ مقرر ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ زمانہ ہمیں ان کی حیات، ان کی زندگی نمونہ ہے جینے کے لیے کہ ہم اپنا رشتہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا استوار کریں، کیسا جوڑیں، کیسا ملائیں۔ تو محمد علیہ السلام کی اسوے سے اگر جڑنا ہے تو سیدنا عمر خطاب کی زندگی دیکھیں۔ آپ کی اتنی تعریفیں بیان کرنے کے بعد آپ اپنی اوقات سے برتر کوئی کام کرتے نظر نہیں آتے۔ آپ اپنی اوقات کو آقا علیہ السلام کے قدموں میں نثار کرتے۔ آج کے دور میں اگر کسی کی تعریف کی جائے تو فطرت انسانی کیا ہوتی؟ وہ اپنے سے باہر ہو جاتا۔ مگر یہ صحابہ کی سیرت ہے، آپ کی پاکیزہ حیات ہے کہ جس صحابی کی بھی آقا نے تعریف کی وہ اپنے آپ کا اپنا پن نہیں کھویا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے دائرے میں رکھا اور اپنے آپ کو حضور اکرم خاتم النبیین محمد عربی کا سچا پیروکار بنا کر امت کے لیے نمونہ حیات بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوری حیات آپ دیکھیں گے تو ایسی گریا وہ زاری میں گزری ہے کہ آپ کے مثل تزکیہ کرنے والا، آپ کے مثل اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار عابد شاہد ہی کو نظر آئے۔ آپ کا تزکیہ اللہ اکبر، آپ اپنے آپ پر درے چلاتے تھے، اپنی غفلتوں کو یاد، حالانکہ جب حقیقت طور پہ دیکھتے تو غفلت نہیں ہوتی، بشری تقاضے انسان کی۔ مگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ
کہ جو جتنا بہادر ہوتا ہے وہ اتنا امت مسلمہ کا خدمت گزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو امت مسلمہ کے لیے خادم کی حیثیت سے وقف کرنے والی ذات کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایسے شجاع، ایسے بہادر، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ وقت کے اندر زلزلہ آ گیا اور وہ اپنے اندر ہیبت محسوس کرنے لگے اور وہ دبدبا، اور اس کی جب دربار میں گئے تو کیسے گئے؟ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود کیل پکڑ کر گزرے۔ سادگی، عاجزی، انکساری، ایسی مثال قیامت تک کوئی شاہان وقت بتا سکتا، مل ہی نہیں سکتی مثال ایسی۔ بے نظیر حیات کا جو مزاج آپ کے اندر آیا یہ آقا کی غلامی کے تصدق سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی برکت اور فیض یہ ملا کہ آپ کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید خالد الزمان زندگی عطا فرمائی کہ ان کی حیات ہر آنے والے بہادر، شجاع، فقیہ، محدث کے لیے آپ کی حیات مشعل راہ۔ اللہ نے سند دی صحابہ کو رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور سیدنا عمر فاروق کی حیات میں آپ دیکھیں، جب آپ ایمان لائے دیکھا کہ لوگ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے کہا کیوں نہیں؟ بولا ہم تو حق پر ہیں۔ تو بولے چلیے ہم مکہ معظمہ میں نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلی نماز سیدنا عمر فاروق دعائے رسول پوری ہونے کے بعد، اللہ کی محبت ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلے مکہ معظمہ میں نماز پڑھی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کی اسلام میں اہمیت کو نمایاں کرنے والا وہ رول ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ یہ میرے کلمات کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کے مراتب میں کوئی خلل آتا نہیں، جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں، یاد رکھیں اللہ جانتا ہے، سرکار جانتا ہے۔ یہ آپ ہم بناتے سب چیزیں، ہمیں جھوم کا تو لینا ہے، کیونکہ یہ جو میں جتنے اقوال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا یہ سب ہمیں وما اتاکم الرسول میں آتے ہیں، رسول نے دیا ہمیں ایسے ہی لینا ہے۔ رسول کی دعا ہے، کون؟ سیدنا عمر فاروق۔ مانتے نہیں مانتے؟ کوئی پشو پیش ہے کسی مائی کے لال کو دنیا میں؟ کوئی اہل اسلام قیامت تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس اللہ کے رسول کے قول اور دعا میں شک و شبہ کر سکے۔ جو حضرت عمر فاروق خدا کے رسول کی دعا ہے، خدا کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو پسند کیا، اسی لیے دو میں سے ایک کو چنا، منتخب ہے عمر فاروق۔ اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعد النبی وہو عمر، اس میں کوئی شک کر سکتا؟ اگر میرے بعد جیسا کہ آقا نے فرمایا کوئی نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ تو یہ کم فضیلت ہے۔ کسی اور صحابی کے بارے میں آقا نے ایسا فرمایا، اور آپ کی زبان و قلب کی کو حق کا علم بردار آقا نے فرمایا، حق عمر کی زبان اور قلب پر ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا وقت شروع بھی نہیں ہوتا اور ختم ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں بس یہ 3-4 احادیث یہ جو بنیادی پیرا ہے جو میں آپ کے سپرد کیا ہوں، آپ تمام کے لیے رہنمانہ خطوط دیتے ہیں، یہ کافی ہے۔ جو ہمیں شیخین کی فضیلت کا جو مزاج اہل سنت والجماعت کو دیا گیا ہے، جو کہ عقیدے کی بنیاد ہے ہماری، فضیلت الشیخین حب الختنین، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت کی پہچان بتائی۔ تو فضیلت الشیخین کوئی معمولی بات نہیں، جب تک ان کی فضیلت نہیں مانیں گے آپ اللہ کے محبوب کے سچے پیروکار نہیں بن سکتے۔ اور حب الختنین دونوں دامادوں سے محبت برابر رکھنا ہے۔ حضرت
بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ جو ہمارے اہل سنت کے ایک علم بردار ہمارے رہبر و رہنما ہیں، حضرت اپنی کتاب مختصر فرماتے ہیں کہ نہ غالی بنو نہ باغی بنو، نہ غالی بنو نہ باغی بنو، کسی کو غلو کر کے اتنے چاہت نہ دے دو کہ دوسروں کی فضیلت پہ حرف آ جائے، اور ایسے باغی نہ بنو کہ کسی کا آپ استحصال کر جائیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہی اہل سنت جماعت کی پہچان ہے۔ اہل سنت جماعت ایک بہت بڑے سواد اعظم کا نام ہے۔ اب لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیں اہل سنت کے اندر سارے اسلام کے وہ لوگ جو اسلام کے لیے جینے مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، اور داماد رسولوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے پیروکار بننے کے لیے ایک لمحے بھی اپنی غفلت نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ جائیں کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں عزت اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا خدمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔